محمد درود زحمت نے عزت ہے، احسان ایمان ہے، بآواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم محمد اللہم صلی محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین، اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، صلوات پر محمد و آل محمد، بلند آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا عظیم اور کریم خالق سیدزادے کے اس دربار پر اس عظیم الشان عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ مبارک میں، عظیم ترین مہینے میں، عظیم ترین ذکر کے اندر میں اور آپ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ نے اس مہینے کو سید الشہور قرار دیا۔ یہ دعوت فکر ہے ان جاہلوں کے لیے جو سادات اور غیر سادات میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، کہ کوئی ایک مہینہ دکھاؤ جسے تم ماہ رمضان کے برابر سمجھتے ہو۔ کوئی بھی مولوی ایسا نہیں جو کہے کہ شوال اور رمضان برابر ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، دن اس کے اور اس کے دونوں کے برابر ہیں، لیکن فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سید ہے۔ تو جب شوال اور رمضان برابر نہیں ہو سکتے تو نسل مروان اور آل عمران برابر کیسے ہو؟ اسے خدا سعادت عطا فرما دے جس کے لیے خدا سید کا لفظ بول دے، پھر کسی کی مجال نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ عظیم مہینے میں آیا قرآن، جس مہینے میں آیا اس مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں، جس رات میں آیا اس رات جیسی رات کوئی نہیں، جو فرشتہ لے کر آیا اس فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں، کتاب وہ کہ جیسی کتاب کوئی نہیں، جس مہینے میں آیا مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں، جس رات میں آیا اس رات جیسی رات کوئی نہیں، جو فرشتہ لے کر آیا اور فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں، اور جس محمد پہ آیا اس جیسا کائنات میں کوئی کیسے ہو سکتا؟ اس کے 70 سے زیادہ نام ائمہ معصومین نے فرمائے۔ اس کا نام ہے شہر انابہ، اس کا نام ہے شہر المغفرہ، اس کا نام ہے شہر التوبہ، اس کا نام ہے شہر الرحمہ، اس کا نام ہے شہر المغفرہ۔ بندے نے پوچھا مولا اللہ کی رحمت تو پورا سال ہوتی ہے، اس مہینے کو رحمت والا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا 11 مہینے بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا، اس مہینے اللہ کی رحمت بندے کو تلاش کرنا۔ ایک آیت پڑھو 70 آیتوں کی تلاوت کا ثواب، ایک ختم قرآن کرو 70 ختم قرآن کا ثواب، ایک دفعہ یا علی کہو 70 ختم قرآن کا ثواب۔ توجہ ہے حیدری، جنہیں بات سمجھ آئیے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھا، ایک دفعہ یا علی کہنے سے ایک ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ایک دفعہ یا علی کہو 70 ختم قرآن کا ثواب۔ یہ کئی بندے روزے سے ڈرتے ہیں اور بہت زیادہ ڈرتے ہیں، علی کے شیعہ نہیں ڈرتے۔ علی کے شیعوں کے روزے سے بڑے تعلقات ہیں، جتنے تعلقات علی کے شیعوں کے اتنے کسی کے ہیں نہیں۔ ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزہ چومتے بھی ہیں، روزے پہ جاتے بھی ہیں،
اس لیے سامعین گرامی ہم دعوت فکر دیتے ہیں اس مہینے کے اندر، اس مہینے کی عظیم ترین راتیں جو عظیم ترین بادشاہ سے منسوب ہیں، شہنشاہ کائنات سے منسوب ہے۔ رہ گئی موت و حیات کی بات تو یہ بعد میں خلق ہوئی، بنیادی چیز صرف اور صرف عقیدہ ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو کائنات تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ عقیدے کی بات یہ ہے کہ آل محمد اول مخلوق ہیں، کچھ نہ تھا یہ تھے، لفظ تھا نہ تھا یہ تھے۔ بندے نے پوچھا تھا مولا آپ کب سے ہیں، بھائی عمران سے دی سوال کرنے والے نے پوچھا آپ کب سے ہیں؟ اس کا حساب لگایا جاتا ہے کیلنڈر سے، اگر گھنٹوں میں بتائیں گے تو گھڑی ہونی چاہیے، گھڑی دنوں کی محتاج ہے، دن مہینوں کا محتاج ہے، مہینے سال کے محتاج ہیں، سال سورج اور چاند کی گردش کے محتاج ہیں۔ سورج نہ تھا یہ تھے، چاند نہ تھا یہ تھے، وقت نہ تھا یہ تھے، زمانہ نہ تھا یہ تھے، شے نہ تھی یہ تھے، لا شے نہ تھی یہ تھے۔ تو اب کیا بتایا جائے کہ آپ کب سے؟ اب ایک حکم شریعت کے اندر کہ قلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کے مطابق، جس بندے کو عقل جتنی ہو اسی طرح کا اس کو جواب دیا جانا چاہیے۔ بندے نے پوچھا آپ کب سے ہیں؟ امام نے فرمایا تو بتا اللہ خالق کب سے ہے؟ سیدھا بندے نے پوچھا مولا آپ کب سے ہیں؟ امام نے فرمایا تو بتا اللہ خالق کب سے؟ بندہ چپ ہو گیا۔ فرمایا اچھا یہ بتا اللہ رازق کب سے؟ رازق وہ ہوتا ہے جو کسی کو رزق دے، خالق وہ ہوتا ہے جو کسی کو خلق کرے۔ چپ ہو گیا۔ فرمایا اچھا یہ بتا اللہ مصور کب سے ہے؟ مصور وہ ہوتا ہے جو تصویر بنائے۔ اللہ مسجود کب سے ہے؟ اللہ معبود کب سے ہے؟ چپ ہوا تو اب علی بولے، فرمایا ہمیں خلق کر کے وہ خالق بنا۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، حسین کی اماں تمہیں سلامت رکھے۔ جو عقیدے پہ خوش ہو کے بولتا ہے وہی خوش قسمت انسان ہے۔ ہمیں خلق کیا تو وہ خالق ہوا، ہمیں رزق دیا تو رازق کہلایا، ہماری تصویریں بنائی تو مصور کہلایا، ہم نے عبادت کی تو معبود ہوا، ہم نے سجدہ کیا تو مسجود ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ رہتے کہاں تھے؟ فرمایا جہاں وہ رہتا تھا۔ کیسے رہتے تھے؟ جیسے وہ رہتا تھا۔ رشتہ کیا ہے؟ فرمایا وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، باقی جو وہ ہے وہ ہم ہیں۔ کبھی وہ ہم بن جاتا ہے، کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں، لیکن وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں۔ کبھی وہ ہم بن جاتے ہیں، کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں، اور پھر یہ شان علی کہ وہ رہتا ہے، کیا کہنے ہم رہتے ہیں۔ اس لیے سامعین گرامی علامہ اقبال نے بھی کہا تھا اے سر خط وجوب و امکان، علی تو اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی راز ہے۔ نہ میں تجھے بندہ کہہ سکتا ہوں نہ تجھے اللہ کہہ سکتا ہوں۔ ہندوستان کا ایک شاعر کہتا ہے علی کے باب میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا، نشیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا، مگر کچھ سرحدیں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، علی کو وہ خدا کہتا ہے میں بندہ نہیں کہتا۔ کیا اعتماد ہے اس میں علی کی محبت کا۔ سامعین گرامی قدر، اسی لیے کائنات آدم و عالم میں سب سے پہلی چیز جو خدا نے خلق فرمائی وہ آل محمد۔ اول ما خلق اللہ نوری، تو سب سے پہلے خلق جو ہوئی ہستی وہ تو ایک کا اس نے 14 کر دیا۔ ایک کے 14 اس لیے کر دیے کیونکہ وہ بھی ایک تھا اور یہ بھی ایک۔ اگر یہ ایک رہتا تو اس کی وحدت کو خطرہ تھا۔ اس نے اپنی وحدت بچانے کے لیے اس ایک کو 14 کی کثرت عطا کر دی۔
اس نے کہا میرے جیسا کوئی نہیں، تم 14 ایک جیسے ہو، تمہاری شکلیں ایک جیسی، تمہاری عقلیں ایک جیسی، تمہاری سیرت ایک جیسی، تمہاری صورت ایک جیسی۔ پھر 14 کے افضل کوئی بنا نہیں سکتا تھا، پھر وہ 14 جیسے بنانے لگا۔ محمد کو دیکھ کے علی اکبر بنا دیا، علی کو دیکھ کے غازی بنا دیا، اور علی فرماتے ہیں کلنا محمد، یہ حدیث مولا علی کی، کلنا محمد۔ اب یہاں مولوی نے ایک دھوکہ دیا، وہ دھوکہ یہ دیا کہ اس نے حدیث پڑھی اولنا محمد، ہمارا پہلا محمد، ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، آخرنا محمد، ہمارا آخری محمد ہے، یہ بھی ترجمہ مولوی نے بالکل ٹھیک کیا، اوسطنا محمد، ہمارا درمیان والا محمد ہے، یہ بھی ترجمہ اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ اگلا لفظ تھا کلنا محمد، اس کے ترجمے میں مولوی ڈنڈی مار گیا، ہم 14 کے 14 محمد، کلنا میں 14 کا لفظ کہا ہے، نہیں سمجھے بھئی؟ علی نے فرمایا کلنا، ہمارے سارے، علی اکبر بھی محمد ہے، عباس بھی محمد ہے، قاسم بھی محمد، یا تو اس میں 14 کا لفظ دکھائے مولوی کے، یہاں پر 14 کا لفظ کھڑا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ 14 کے 14 محمد، کہا کلنا محمد، سارے کے سارے محمد۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، میں کائنات آدم و عالم میں اس عظیم ترین خاندان کی عزت اور عظمت کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنی عقل کے مطابق یہ کہتا ہوں کہ یہ اول مخلوق ہے، اور موت کیا ہے؟ خود مخلوق ہے۔ کیا کہنا، واہ واہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو خلق کیا، تو موت بعد میں بنی، علی پہلے تھا، حیات بعد میں بنی، علی پہلے تھا، تو جو حیات سے پہلے ہو وہ زندگی کی وجہ سے جیتا نہیں، اور جو موت سے پہلے ہو وہ موت کی وجہ سے مرتا نہیں۔ چلے میں ایک آیت اور پڑھ دوں تاکہ مجھے اپنا موقف بیان کرنے میں آسانی ہو۔ کل نفس، پورا مجمع ہی حافظ ہے ماشاءاللہ اس آیت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، جسم نہیں، موت کا ذائقہ جسم نہیں چکھتا، جسم پورا کا پورا پڑا ہے، بندہ مر گیا۔ آیت میں روح کا لفظ بھی نہیں، کیونکہ روح کے لیے مولوی متفق ہے کہ یہ مرتی نہیں، سارے مولوی متفق ہیں کہ روح کو موت نہیں آتی۔ پوچھو کہ روح کیوں نہیں مرتی؟ جی یہ اللہ کا امر ہے۔ میں کہتا ہوں بے غیرت ملا، جب امر کو موت نہیں آتی تو علی اولل الامر ہے۔ یہ دوگلی پالیسی کیسے؟ امر کے لیے سارے مولوی فتویٰ دینے کے لیے تیار ہیں کہ امر نہیں مرتا، امر نہیں مرتا تو اولل الامر کو موت کیسے آ سکتی؟ امر تو محتاج علی ہے، اور علی امر کا مالک ہے، علی کو موت کیسے آ سکتی؟ اور پھر قانون ہے کہ نفس کو موت آئے گی، نہ جسم کو نہ روح کو، نفس کو موت آتی۔ موت کا ذائقہ وہ چکھتا ہے جس کے پاس نفس موجود ہو۔ سبحان اللہ، امام زمان آپ کو سلامت رکھے جی نے بات سمجھ۔ سبحان اللہ، اگر علی کا نفس علی کے پاس ہوتا تو میں مان لیتا کہ علی کو موت آئی۔ واہ واہ، قرآن گواہ ہے کہ علی کا نفس ہجرت کی رات اللہ نے خرید لیا۔ سلامت ہو۔ دیکھیں جب قرآن کی بات ہو تو میں عرض کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، بیچ دیا اس نے اپنے نفس کو اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں۔ کتنی مہنگی نیند ہے علی کی، خالی ایک رات کے کچھ حصے میں سویا تو اللہ کو ساری مرضیاں دینی پڑ گئیں۔ اتنی مہنگی نیند ہے میرے مولا کی۔ تھوڑی دیر سویا، بس سویا، اس نے اپنی توحید بھی بچا لی، کیونکہ یہ پہلے سوتا نہیں تھا، خود ہی کہتا تھا کہ گواہ رہنا سورج تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھو۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ، سوتا وہ ہے جو تھک جائے، تھکتا وہ ہے جس کے اعضاء ناقص ہوں، تھکنا کمال نہیں، تھکتا وہی ہے کہ جو کمزور ہو۔
جو شعر الہی ہو وہ تھک نہیں سکتا، جو تھکتا نہیں وہ سو نہیں سکتا. اب علی سوتا نہیں تھا. نشیریوں کی دلیلوں میں اضافے کا خطرہ تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نیند نہیں آتی. ادھر علی کو نیند نہیں آتی. اب آج قدرت ہے محمد میری توحید بچا، علی کو سلو. جس کی نیند ضمانت توحید بن جائے اسے محبت کی زبان میں علی کہتے ہیں. اس کی نیند توحید کی ضمانت بن گئی. وہ ایک رات کے لیے سویا اور اللہ نے اس کا نفس خرید لیا. اب موت آتی ہے نفس کو، اور علی کا نفس ہے اللہ کے پاس. اللہ کی مردیاں ہیں علی کے پاس. رضی اللہ بننا ہے تو علی کو راضی کرو. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ رضی اللہ بننا ہے تو علی کو راضی کرو. یہ جو حالات ہے میرے آپ حضرات کے سامنے، یہ کوئی نئی بات نہیں. عشق علی کا پہلا زینہ زندان ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے عشق علی کی. قبول کر لیں تو پھر یہ عزت عطا کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے عزت ہے. 1400 سال سے ہمارے لیے عزت ہے. نہ ہم لاوارث ہیں، نہ ہمارا دین جھوٹا ہے. سچ کی بنیاد پر کوئی بھی سزا ہو اسے جزا سمجھ کے اپناتے ہیں. بیان پہلے بھی یہی تھا کہ فاطمہ سچی ہے. بیان اب بھی یہی ہے کہ رسول کی بیٹی سچی ہے. زبان کٹ تو سکتی ہے لیکن زہرا کو جھٹلانے والے کو سچا نہیں کہہ سکتا. یہ عقیدے کی بنیاد ہے. اسی پہ زندہ ہوں، اسی پہ موت آئے گی. اور آئے گی تب جب حسین کی ماں چاہے گی. وہ آج چاہے تو آج آ جائے گی اور میں تیار ہوں. 100 سال نہ چاہے تو 100 سال نہیں آئے گی. اس لیے کہ تبلیغ میں نے کی ہے ولایت علی کی، عظمت سادات کی اور حق جناب زہرا کی. اور یہی میرا موضوع ہے، اسی پہ میرا عقیدہ ہے اور یہی میرا بیان. پوری دنیا سنے اور جب تک اس گلے سے آواز نکلتی رہے گی میں اس سچی بی بی کا حق پڑھتا رہوں گا. نفس خرید لیا علی کا خدا نے، رضائے خرید لی اللہ کی علی نے. سودا ہوا ہے باقاعدہ. عمران شاہ جی تشریف فرمائیں سیالکوٹ سے. ان کا پلاٹ ہو مجھے پسند آ جائے، میں کو قبلہ 10 لاکھ کا دے دیں. میں نے سودا کر لیا. 10 لاکھ ان کے ہو گئے، پلاٹ میرا ہو گیا. اب میرے پاس 10 لاکھ نہیں ہے، ان کے پاس پلاٹ نہیں ہے. مثال اس لیے دی ہے تاکہ چھوٹے بچوں کو سمجھ آ جائے. بھائی میں نے 10 لاکھ کا مثال کے طور پر شادی سے پلاٹ لے لیا، پیسے دے دیے، پلاٹ لے لیا، قبضہ میرا ہو گیا، پیسے ان کے ہینڈ اوور ہو گئے. اب میرے پاس 10 لاکھ نہیں ہوں گے، ان کے پاس پلاٹ نہیں ہوگا. اب اگر کوئی میرے پاس آئے، مولوی صاحب 1 لاکھ روپیہ چاہیے، میں نے کہا آپ پہلے آتے. اب تو میں دے بیٹھا ہوں. شاہ جی کے پاس کوئی پلاٹ لینے گیا، انہوں نے فرمانا تھا پہلے آتے. اب تو سودا ہو گیا ہے. بندے مر گئے ہو کر کے اللہ راضی کرنے کے لیے. تڑپ تڑپ کے مولوی کہتے ہیں تراویاں پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، شبینے پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، روزے کو 10 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، سارے اعمال کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. اور آواز قدرت آتی ہے کہ میں نے ہجرت کی رات سودا کر کے اپنی مرضیاں علی کے حوالے کر دی ہیں. اب جس نے مجھے راضی کرنا ہو وہ میرے دروازے پر نہ آئے، حیدر کرار کے دروازے. اور جس سے زہرا راضی نہیں ہو سے علی راضی کیسے ہوگا؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پیر کے ساتھ رضی اللہ لگ جائے. رضی اللہ کا مطلب ہے خدایا اس سے راضی ہو جاؤ. بندہ پوچھے بھی پہلے ناراض کیتا کیوں سے؟ غور ہے یا نہیں؟ پیر بنایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو ہم سے راضی کرے. اے الٹے پیر بخشوانے پہ گئے. توجہ ہے یا نہیں؟ بنایا پیر کہ یہ اللہ کو ہم سے راضی کرے گا، الٹا اس کے لیے دعا یا اللہ اس سے راضی ہو جائے. توجہ ہے یا نہیں؟
परवरदिगारा तू भी मेरे नाल राजी हो जा, थोड़ा रजी अल्लाह हो जा, थोड़ा राजी हो जा, राजी हो जा, राजी हो जा। दुआएं ले रहे हैं उल्टा मुरीदों की, जो बेचारा हमारी दुआ का मोहताज हो वो जन्नत में कैसे लेकर जाएगा? भाई ये अल्लाह मियाँ राजी हो जा अपील ही है, जरूरी नहीं कि मंजूर हो। अवाम की दुआएं अगर कबूल ना हुई तो साहब तो गए। इसलिए अली के साथ लिखते हैं करम अल्लाह वजहहू, सबसे पहले लिखा फखरुद्दीन राजी ने। मुरीदों ने पूछा, शागिर्दों ने पूछा, हजूर सारे सहाबा रदी अल्लाह, अली करम अल्लाह, अली को रदी अल्लाह क्यों नहीं लिखा? खुदा की कसम मैं ओढ़ के भी ये फिक्रा पढ़ूं तो फखरुद्दीन राजी के इस फिक्रे की कीमत नहीं है। उन्होंने फरमाया अगर अली ने भी पूरी जिंदगी कोई गुनाह किया होता, सलामत रहो, आबाद और शाद रहो, सलामत रहो, अगर अली ने भी पूरी जिंदगी कोई गुनाह किया होता और अल्लाह अली से नाराज हुआ होता तो तब मैं अली को रजी अल्लाह कहता। छोटे बच्चों को समझाना पड़ता है। इन दो बच्चों की आपस में कोई लड़ाई तो नहीं है, तो नहीं कोई लड़ाई। मैं हर 2 मिनट बाद कहूं तू राजी हो जाए, वो आखिर आग के कहेगा मैं कदों नाराज है दिल। तवज्जो है या नहीं? कायनात में एक ही बादशाह है अली, जिसके नाम के साथ मुसलमानों ने इसलिए कहा रजी अल्लाह नहीं कि उसने कभी अल्लाह को नाराज किया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह उनसे नाराज होता है जो बुतों को पूजते रहे हों, अल्लाह उनसे नाराज होता है जो शराब पीते रहे हों, अल्लाह उनसे नाराज होता है जो 300 की ऊँटनी मुस्तफा को 900 ब्लैक में फरोख्त करते रहे हों, अल्लाह उनसे नाराज होता है जो तलवार के डर से मुसलमान हुए हों, अल्लाह उनसे नाराज होता है जिन्होंने नजूमियों के कहने पे कलमा पढ़ा हो, अल्लाह उनसे नाराज होता है जो बुत यहाँ रख के नमाजें पढ़े। बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, कई मुसलमान रफा यदैन की यही दलील देते हैं, भाई इतने बुत रख के गया अल्लाह के इंज करो अल्लाह अकबर। हाँ जी, अब बाद में बंदे फिर हवाले पूछते हैं। मैं अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ देता हूँ, वो फरमाते हैं अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए सामईन किराम इनके लिए ये तसव्वुर करना कि इनके लिए मौत है, ये मादियत परस्तों की बात है। इन्होंने क्यों ऐसा किया? ताकि दुनिया को पता चले कि हम खुदा नहीं। इसलिए ताबूत भी उठे, मजार भी बने और आज रोजे भी मौजूद, लेकिन इन्हें अपने जैसा गुमान करना जहालत। इसलिए कि खुदा बंदे करीम ने इनको जो इज्जत और अजमत अता की है उसके लिए एक फरमान मासूम पढ़ दो। फरमान नाहनो फिल अज्साम अशबाहुन, हम जिस्मों में शबीह की तरह हैं, व फिल अशबाह अनवारुन, और शबीहों में अनवार हैं, व फिल अनवार असरारुन, अनवार में असरार हैं। मुझे इस हदीस को समझने में बड़ी मुद्दत लगी थी, लेकिन मैं 2 मिनट में आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। पहला फरमान मेरे बादशाह का क्या? हम जिस्मों में शबीह। ये जो आईना होता है जिसे सराइकी और पंजाबी हजरात शीशा कहते हैं, जैसे बंदे की शक्ल नजर आती है, उसको छोटा बच्चा जब शऊर में आने के बाद शुरू में देखता है तो बड़ा परेशान होता है कि मेरे वर्गा बंदा अंदर खड़ा। जिन्हें बचपन याद है, बंदे फिर हाथ हिलाते हैं बच्चे उसके सामने, शक्लें बनाते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वो कर रहा है, फिर पीछे हट जाना है, उन्हें भी हट जाना। शीशे के अंदर यानी मेरे सामने आ गया आईना, एक नासिर अब्बास इधर है, एक आईने में है, ये दोनों नासिर अब्बास। अंदर वाले का नाम कोई और तो नहीं होगा ना भाई, उसे भी यही कहोगे ना कि ये नासिर अब्बास। ठीक है सरकार, कि देखेगा वही जिसे नजर आएगा, जो नजर आएगा वही होगा। सामने इस तरह से देखे उसका नासिर अब्बास।
ہے وہ بھی ناصر عباس ہے، یہ بھی ناصر عباس، لیکن جو آئینے کے اندر ہے وہ ناصر عباس کی شبیہ، وہ میں نہیں ہوں، وہ میری شبیہ۔ میرے دشمن نے شیشے میں کھڑے ہوئے ناصر عباس کو فائر مار دیے، شیشہ ٹوٹے گا مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ علی فرماتے ہم جسموں میں شبیہ ہیں، توجہ ہے یہ، ہم جسموں میں شبیہ ہیں، یعنی جنہوں نے ان کے جسموں کو مارا انہوں نے شبیہ کو توڑا، ان کی اصل کو کوئی چھو نہیں سکا۔ اور اگر کوئی شبیہ انہیں ڈھونڈنے نکلے تو پھر علی فرماتے ہم شبیہوں میں نور ہیں، اور اگر کوئی نوری ڈھونڈنے نکلے اسرار ہم اللہ کا راز بن کے چھپ جاتے ہیں۔ نوری کی اتنی اپروچ نہیں کہ آل محمد تک پہنچ سکے، ان کی تخلیق کو سمجھ سکے، ان کے آنے کو سمجھ سکے، ان کے جانے کو سمجھ سکے۔ 82 جنگیں لڑا میرا مولا علی، کسی جنگ میں شہید نہیں ہوا۔ بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، صفین میں، جمل میں، نہروان میں، اتنا بڑا لشکر علی کو قتل کرنے آتا تھا، اور کسی جنگ میں علی شہید نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ علی کا لقب ہے غالب علی کل غالب۔ اگر کوئی علی پر غالب آ جائے تو کل غالب پر غالب آ گئے، کیونکہ اللہ نے 10 چیزوں کو 10 چیزوں پہ غالب بنایا۔ پیغمبر کی لمبی حدیث ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا اللہ نے پانی کو بنایا، پانی نے کہا من ہوا غالب، کون ہے مجھ سے غالب؟ خلق اللہ الجبال، اللہ نے اس کی سینے پر پہاڑ کو دے مارا، فرمایا یہ تجھ سے غالب۔ پھر پہاڑوں نے سر اٹھایا، من ہوا غالب، کون ہے ہم سے غالب؟ پیغمبر فرماتے خلق اللہ الحدید، اللہ نے لوہے کو بنا دیا، اس نے پہاڑ کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر لوہے میں سختی آئی کہ کون ہے مجھ سے غالب؟ میں تو پہاڑ کے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ خلق اللہ النار، اللہ نے آگ بنا دی، اس نے لوہے کو پگھلا دیا۔ پھر آگ نے کہا من ہوا غالب، خلق اللہ الماء، اللہ نے پانی کو خلق کیا، اس نے آگ کو بجھا دیا۔ پانی نے کہا من ہوا غالب، خلق اللہ السحاب، اللہ نے بادل بنا دیے۔ پھر بادلوں نے کہا من ہوا غالب، خلق اللہ الریح، اللہ نے ہوا بنا دی جو بادل کو کبھی ادھر اٹھا کے لے جائے کبھی ادھر اٹھا کے لے جائے۔ پھر ہوا نے کہا من ہوا غالب، مجھ سے بڑا غالب کون؟ اب بڑا عجیب فکرہ ہے لیکن حضور کی حدیث ہے، فرمایا خلق اللہ الانسان، اللہ نے حضرت انسان کو بنا دیا۔ ہوا چل رہی ہے اس نے نوٹس ہی نہیں لیا، سو گیا، اسے پرواہ ہی نہیں، چلتی رہے ہوا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہوا چلتی رہی جو بادلوں کو اڑا دیتی تھی، انسان نے نوٹس ہی نہیں دیا۔ اگلے فکرے سے پورا مجمع متفق ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ پھر انسان نے کہا من ہوا غالب، شاید میں سب سے بڑی چیز ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں خلق اللہ الموت، اللہ نے موت کو بنایا جو اس کے غرور کو توڑ دیتی ہے۔ اس کی گردن کی اکڑ ختم ہوتی ہے تو موت کا نام سن کر، اس کی منصوبہ بندیاں دم توڑتی ہے تو موت کا نام سن کے، 100 سال کی پلاننگ کرنے والا انسان ختم ہو جاتی ہے ہر چیز موت کا تصور سن کر۔ یعنی اس پر غالب ہے موت، اور موت پر غالب ہے امر، اور امر پہ غالب ہے اولل الامر، اور وہ ہے علی اور اس کے 11 بیٹے۔ اس لیے علی کے لیے ہے غالب علی کل غالب۔ اب اگر علی کسی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو وہ علی پہ غالب آ جاتے۔ پھر 2 معجزے تھے، ایک معجزہ ہے رسول اللہ کا، اس کا نام ہے قرآن، ایک معجزہ ہے اللہ کا، اس کا نام ہے علی۔ علی جنگ میں قتل ہوتا تو معجزہ ٹوٹ جاتا۔ کیا کہنے، بظاہر موت بھی آئی تو کیسے آئی؟ قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا، کسے مجال تھی آ جاتا روبرو علی۔ موت کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ علی کو سامنے سے آگے دیکھے۔ اور کتنا بڑا بہادر ہے علی جو اپنے قاتل کو جگائے۔ میں پورے مجمع کی توجہ چاہتے ہوئے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے میرے مولا نے اپنے قاتل سے کیا گفتگو کی؟ پہلا فکرہ،
الٹا نہ سو، یہ شیطان کا فعل ہے۔ پہلا فکرہ میرے مولا نے کہا، بچے کو معلوم، پہلا فکرہ مولا نے کہا الٹا نہ سو، یہ شیطان کا فعل۔ دوسرا فکرہ اٹھ نماز پڑھ۔ یہ دو فکرے سمجھ میں آ جائے، علی سمجھ میں آ جائے گا۔ الٹا نہ سو یہ نہی عن المنکر ہے، اٹھ نماز پڑھ یہ امر بالمعروف ہے۔ واہ بھائی واہ واہ، علی اپنے قاتل کو بھی نماز کی تلقین کرتا، علی اپنے قاتل کو بھی نماز کی تبلیغ کرتا۔ اور اس مجمع میں کون ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مولا علی کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے؟ تو اب علی سے کہہ دو کہ مسجد میں نہ جائیں، مولا جب آپ کو پتہ ہے۔ علی اس دن بھی مسجد میں گیا جب علی کو معلوم تھا کہ مسجد میں میرا قاتل۔ وہ مسجدوں کی رونق، وہ مسجدوں کی زینت، وہ عبادت کی زینت، عبادت نہ کرتا تو دنیا اسے واقعاً خدا کہتی، پھر کوئی دلیل کام نہیں آنی تھی، ساری دنیا کہتی کہ اللہ ہے۔ اس نے اپنے سجدے سے تصور کو ہی مٹا کے رکھ دیا کہ کوئی ہے جسے میں جھکتا ہوں۔ علی ہو کہ جس کے سامنے جھکے، علی کا مطلب ہے بلند۔ اور کسی نے پوچھا یا علی سجدے کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا بدن کی سب سے اونچی جگہ کا نام ہے ماتھا، اور سب سے پست جگہ کا نام ہے زمین۔ اونچی جگہ کو پست جگہ پہ جھکا کے اقرار کرو کہ کوئی ہے۔ اپنی اونچی جگہ کو پست کر دو، جھکا دو، اور جھکانے کے بعد فرماتے معبود گواہ رہنا علی اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا، اگر میں اس سے زیادہ جھک سکتا تو میں تیری بارگاہ میں جھک۔ دنیا ماہ رمضان کی مبارکیں دیتی ہے ایک دوسرے کو، مبارک دیتے وقت سوچ لیا کر یہ وہی مہینہ ہے جس میں علی کے بچے یتیم ہوئے، رونے کی راتیں، گریے کے دن ہیں، پردیس میں بی بی زینب کے اجڑنے کا موسم، دنیا کی بیٹیاں عید کے قریب خریداریوں میں مصروف ہیں، بازار بھر گئے ہیں، امیر غریب بچوں کے لیے چیزیں خرید رہا ہے۔ میرا سلام اپنی ان بیٹیوں پر جو اس عید کو سادگی سے مناتی۔ ہمارے گھروں میں، آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں اس عید کو سادگی سے منانے کا رواج ہے۔ اس عید کو کیا مسلمانوں کی گن کے 2 عیدیں ہیں، سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے۔ کئیوں نے میرا لفظ سمجھا ہے، کئیوں کو سمجھ نہیں آئی۔ عیدیں 2 ہیں، شہر ایک ہے۔ ایک عید کو ایک شہر کوفہ دونوں عیدوں کو کھا گئے۔ ایک عید پہ زینب باپ کا ماما اٹھا کے روتی رہی، دوسری عید پہ دریا کے کنارے مسلم کے بچے ذبح ہوتے۔ امام حسین کا پاک خالق آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ رمضان اسی کا قبول ہے جس نے علی کے بچوں کو پرسا دی، عبادتیں اسی کی قبول ہیں جیسے نے علی کے یتیموں کو پرسا دیا۔ کوشش کرنا ان 3 دنوں کو محرم کی طرح گزارا کرو، محرم کی طرح۔ اور ایک گزارش میں خاص طور پہ کیا کرتا ہوں، کوشش کیا کرو عید والے دن کالے کپڑے پہنا کرو۔ اور کوئی میری بات کو دل سے مانے یا نہ مانے، سادات عظام کے آگے میری ہاتھ جوڑ کے منت ہے، ہو سکے عید والے دن کالے کپڑے پہنے۔ آج کل کسی کے گھر میں 100 سال کا بڈھا بھی مر جائے نا، عید والے دن تو عید مبارک کہے وہ قبول نہیں کرے گا، وہ کہتا ہے جی ہمارے گھر فوتگی ہو گئی ہے، ہم نے عید نہیں منائی۔ علی کی شہادت سے بڑا تیرا نقصان کون سا؟ اور میں نے جو فکرے کہیں پوری ذمہ داری سے کہیں، یہ آل محمد کی سنت ہے۔ یہ نہ کہا کرو کہ عید نہیں، عید ہے، مناؤ ایسے جیسے سیدوں نے منائی۔ راوی کہتا ہے میں مدینے میں گیا، میں نے قبر نبی کو بوسہ دیا، قبر نبی کو بوسہ دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں۔ کہتا میں امام کے دروازے پر آیا، میں نے دستک دی، علی کی شہادت ہے، عباس کا علم میرے سر پہ، قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں، امام گھر سے باہر نکلے، بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے،
राबी देख के कहते हैं मौला लोग क्या कहेंगे, ईद वाले दिन भी काले कपड़े, दाढ़ी आंसुओं से भीग गई, रो के फरमाया इन मुसलमानों ने हमें कौन सी ईद मनाने दी। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, हुसैन की मां तुम सलाम, इन्होंने हमें कौन सी ईद मनाने दी। ईद सोगवार हो गई आले मोहम्मद की, जिनके सदके में ईद ईद थी, उन जालिमों ने उन घरों को लूट लिया। इबादत के मौसम में, परदेश में, और जो वो साजिश है, SMS भी चलते हैं, मजलिसों में भी बात होती है, मातमदारियों में भी, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम पे लानत, ये अधूरी लानत है, लानत मुकम्मल भेजी करो। इसे भेजने वाले पे लानत, इसकी सरपरस्ती करने वाले पे लानत। इब्न मुलजिम तो किराए का कातिल है, तारीख को तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया। ये तो एक किराए का कातिल है जिसे भेजा गया। कितामा तो एक किराए की कातिला है जो पहले से वहां पर फिरौन शाम के मंसूबे से मौजूद थी। अली का कातिल फिरौन शाम है, जैसे साजिश के तहत इस मलून को यहां भेजा। फिर एक लंबी कहानी और स्टोरी बना दी गई कि वहां भी हमला हुआ, वहां भी हमला हुआ, एक वक्त में, एक टाइम में, एक तारीख को। अकल के दुश्मनों, किस जमाने की बात कर रहे हो? उनके पास मोबाइल टेलीफोन थे कि मैं अब इधर हमला कर रहा हूं, तू उधर कर, तू उधर कर, तू उधर कर। कोई सैटेलाइट नेटवर्क था? सब झूठा अफसाना है। सारों ने मिलके ज़ैनब को यतीम किया। शरीफ इमाम। तो बाद में पता चला, एक घर से रोने की आवाज आई, हसन हुसैन उस घर के अंदर चले गए अली की शहादत के बाद। देखा एक अंधा बैठा हुआ है, ना हाथ है ना पांव। हसन पूछते हैं भूख लगी है? कहते लगी है, लेकिन रोया इसलिए नहीं। हुसैन पूछते हैं प्यास लगी है? कहते बहुत लगी है, लेकिन रोया इसलिए नहीं। हसन हुसैन पूछते हैं फिर रोने की वजह? कहते अल्लाह करे वो खैरियत से हो। हसनैन पूछते हैं कौन? कहते एक मजदूर था जो रोज कूफे से मेरे लिए खाना लेकर आता था, मुझे अपने हाथों से खाना खिला के चला जाता था। 19 रमजान से वो मेरे पास आया नहीं। हाय या अली, हाय या। आवाज आई, सिर्फ मजदूर नहीं, अमीर अल मोमिनीन था, हमारा बाबा था अली इब्न अबी तालिब। हम यतीम हो गए, आज के बाद तुझे हसन खाना खिलाएगा। रात के वक्त राशन उठा उठा के लोगों के घरों में पहुंचाने वाला अमीर, बादशाह दीन और दुनिया अमीर। फिर बेटियां बुला ली, कूफे के शहर में अपनी जिंदगी में बेटियां आ गई। आज तक वो घर मौजूद है। दुआ किया करो। मैं एक सिफारिश करता हूं हर मोमिन से, दुआ में बड़ी ताकत है। दुनिया के अंदर अल्लाह ने दुआ को मोमिन का असलहा करार दिया, और ये इतना कारीगर कारआमद असलहा है कि इसके सामने किसी असले की जरूरत ही नहीं। दुनिया मेरे पीछे थी और मेरे साथ थी सिर्फ मोमिनीन की दुआएं, और मैं बीबी का शुक्रगुजार हूं। मैं आपका शुक्रिया अदा करने लगूं, हर बंदे का शुक्रिया मैं अदा कर ही नहीं सकता। हर घर में मेरे लिए ऐसे दुआ हुई जैसे मैं उसी घर का फर्द हूं, और ये मोहब्बत जनाब सैयद कौनैन है, इसका बीबी आपको अजर अता करे। जब भी दुआ मांगे, एक दुआ कभी मर के भी ना भूलना कि खुदाया मुझे करबला दिखा, खुदाया मुझे हुसैन की कब्र में। मैं आपके लिए कहता हूं, मेरे लिए आमीन कह दे। खुदाया कब्र हुसैन की जियारत, खुदाया गरीब ज़हरा की कब्र में। जो करबला गए हो वो कूफा भी गए होगे, जो कूफा गए हो तुमने वो घर देखा होगा जो अली अलैहिस्सलाम का घर था, हसन हुसैन का कमरा, अबुल फजल अब्बास का कमरा, ज़ैनब कुलसूम के कुरान पढ़ने का कमरा। छोटा सा घर है, छोटा सा घर, वो आज तक मौजूद है वहां पर। अली की सीरत, अली का किरदार, अली का तर्ज जिंदगी, दारैन कुर्बान या अली।
عثمان ابن حنیف میرے مولا کا صحابی ہے، وہ کہتا ہے میں نے 3 دن مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا حلوہ بنایا، پیسے بھی تھوڑے تھے، حلوہ بھی تھوڑا سا بنا، اسے کوئی ایک آدمی چکھ سکتا تھا، بس اتنا تھا۔ کہتا میرا ارادہ ہوا میں کھاؤں، پھر میں نے ہاتھ چھوڑ دیا، میں نے کہا میں اپنے مولا کو پیش کرتا ہوں، علی علیہ السلام کو کھلاتا۔ وہ کہتا میں مولا کے دروازے پر گیا، میں نے دستک دی، علی مصلی سے اٹھ کے باہر آئے، میں نے کہا مولا یہ حلوہ قبول کرے۔ علی نے لے کے واپس کیا، فرمایا ابن حنیف اللہ تجھے اجر دے، یہ حلوہ واپس لے جا، تیرے امام نے اپنی زبان کو لذت والی غذاؤں کے ذائقے سے آشنا نہیں کیا۔ خطبے میں فرماتے تھے مجھے فخر ہے مجھ پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں ہوئی، علی وہ امام ہے جس پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں۔ مطلب پتہ زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جو مال کو جمع کر کے رکھے، جس نے کبھی اپنے پاس مال جمع کر کے رکھا ہی نہ ہو، خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہو، اس پر زکوٰۃ کہاں سے واجب؟ جو جانوروں کے لیے بھی وصیت کرے، گورنروں کو خط لکھا میرے مولا نے، ایک لمبا راستہ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس ملتا ہو، ایک شارٹ کٹ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس نہ ہو، تو خبردار لمبے راستے کے خوف سے جانوروں کو اذیت نہ دینا، لمبے راستے سے آنا تاکہ جانوروں کو پانی بھی ملتا رہے اور کھانے کو بھی دعوی ملتی۔ کالی رات تو فرمایا تھا یہ بطخیں میرا نوحہ کر رہی، بطخوں نے اپنی چونچوں میں مولا کی ابا لے لی تھی، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی، میرا نوحہ پڑھ رہی۔ کبھی بطخیں کسی مقام پر شور مچائیں تو پریشان نہ ہونا، اس لحاظ سے ان کی عزت کر لینا کہ یہ علی کے گھر میں پلتی، اور اسی طرح شور مچا کے روئی تھی حیدر کرار کے لیے، فرمایا حسن انہیں پانی پلا سکو، کھانا کھلا سکو، دانا چگوا سکو تو رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ میں ایک مرتبہ فکرہ کہتا ہوں، بے غیرت زمانہ جو علی جس کوفے میں بطخوں کو بھی پیاسا برداشت نہیں کرتا تھا، اسی شہر میں اس کی پوتی سکینہ حسرت سے مسلمانوں کو دیکھتی رہی کہ کوئی ہے جو مجھے محمد کے رشتہ داری کی وجہ سے پانی کا گھونٹ ملے۔ ابھی تو امیر کی بیٹی ہے علی کی بیٹی، امیر کی بیٹی تھی تو اتنے ظلم کیے، پھر اس کوفے میں آئے گی غریب کی بہن بن کر، عورتیں اکٹھی ہو کر آ گئیں، یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے، اور قرآن کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان ہے۔ علی فرماتے ہیں سچ ہے مولا، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان والوں کے لیے زمین کے وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی۔ علی نے فرمایا سچ ہے مولا، ہمارے مرد تو قرآن پڑھ کے آ جاتے ہیں مسجد میں، ہم عورتیں وہاں پہ پردہ ہوتا ہے، ہم آ نہیں سکتی۔ ہم نے سنا ہے تیری بیٹی ہو بہو تیری طرح عالم ہے، ہم نے سنا ہے تیری بیٹی زینب ہو بہو تیری طرح بولتی ہے۔ پوری تقریر بے شک توجہ سے نہ سننا ہے، فکرے پہ ضرور توجہ کرنا، یہ لفظ نہیں الہام ہے۔ میں نے 2 ہستیوں کو علی کی طرح بولتے دیکھا ہے، عرش پہ کبھی اللہ بولے تو علی کی طرح بولتا ہے، فرش پہ کبھی زینب بولے تو علی کی طرح۔ ایک اللہ بولتا ہے علی کی طرح، ایک زینب عالیہ بولتی ہے علی کی طرح۔ میرے مولا نے فرمایا قرآن پڑھائے گی لیکن کوشش کرنا کہ بھیڑ بنا کے نہ جانا۔ ہائے ہائے میری بچی بھیڑ سے گھبراتی، پڑھنے لگی، عورتیں قرآن پڑھانے لگی، زینب عالیہ درس علی کے لہجے میں قرآن پڑھاتی رہی، علی کے علم سے قرآن پڑھاتی رہی۔ لیکن جب آیا نا قبلہ 40 ہجری والا ماہ رمضان، عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے، روتی ہوئی باہر واپس آتی تھی، کوئی ماتم کرتی ہوئی آتی قبلہ، کوئی روتی ہوئی آتی۔ کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس، میری طرف دیکھنا، جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے، جو بندہ جنازہ اٹھانے آیا ہے، غیر جنازوں میں چپ کر کے شریک ہوتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، تمہارے رونے کا سامان کرنے کے لیے فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ لیکن جب آیا نا قبلہ 40 ہجری والا ماہ رمضان، عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے، روتی ہوئی باہر واپس آتی تھی،
کوئی ماتم کرتی ہوئی آتی قبلہ، کوئی روتی ہوئی آتی. کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس. میری طرف دیکھنا، جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے، جو بندہ جنازہ اٹھانے آیا ہے، غیر جنازوں میں چپ کر کے شریک ہوتے ہیں. جو اپنے ہوتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. تمہارے رونے کا سامان کرنے کے لیے فقرہ پڑھنے لگا ہوں، جہاں تک میری آواز جائے فقرہ سننا. کہتے ہیں جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو، یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو؟ کہنے لگی جب سے یہ آخری رمضان شروع ہوا ہے، علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں. پہلے قرآن پڑھاتی ہے، درس دینے کے بعد پردے بند کروا کے علی کی بیٹی سر سے چادر اتار کے اپنے بالوں کو کھول دیتی ہے اور آواز دے کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل زینب تمہاری مہمان بنے. تم کو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا تھا، ہم نے تو تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا ہی نہ تھا. ہم نے تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا تو تجھے پہچان. ایک رات آئی جس میں امیر المومنین نے پردہ کروا دیا. بڑی غربت کی لمبی داستان ہے. علی جیسا شریف باپ، زینب جیسی باحیا بیٹی بازار میں لے کے چل پڑا. میرا مولا مشکل کشا. زینب یہ کچہری ہے، یہ دارالامارہ ہے، یہ بازار کناسہ ہے. میں نے پڑھ لیا، تم نے سن لیا. زینب کی کمر جھک گئی، رو کے آواز دی بابا بازار کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی، میں تیری بیٹی ہوں مجھے کیوں دکھاتا ہے؟ آواز ہے ایک وقت آئے گا میرے بیٹے مارے جائیں گے. جزاک اللہ. میرے بیٹے مارے جائیں گے، تجھے درباروں میں آنا ہوگا. اگلا واقعہ جسے پڑھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. حسین کو بلایا اور داڑھی چومنی شروع کر. حسین عرض کرتے ہیں بابا میری داڑھی کیوں چومتے؟ فرمایا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی اور میں صدقے حسین دی اماں تو راضی ہوئے جو ہائے کر کے روتے ہو. میں نے روایت پڑھی تھی محرم میں بھی، پھر پڑھتا ہوں. امام صادق فرماتے خدایا ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی. کبھی اونچی آواز میں حسین کو رو لیا کر تو سمجھ لیا کر تجھے تیرے امام کی دعا مل گئی. حسین کی اماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے فقرہ پڑھنے لگا. عزاداران امام مظلوم کہا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی. میں نے پوچھا تھا مولا میری داڑھی کیوں چوم دو؟ تو رسول نے فرمایا تھا علی ایک رمضان آئے گا جس میں تیری داڑھی خون سے خضاب ہوگی، اس لیے چوم دو. میری داڑھی تو ایک میرے خون سے خضاب ہوگی اور تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے، کبھی علی اصغر کے خون، ماتم کرنا، کبھی غازی کے خون سے، کبھی قاسم کے خون سے، کبھی عباس کے خون سے. اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا اور تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. آخری روایت پڑھتا ہوں لیکن جہاں جہاں تک میری آواز جائے توجہ چاہتا ہوں. یہ دوسری رات ہے، علی کے زخمی ہونے کی پہلی رات ہے، لیکن یہ جو کل رات گزر گئی ہے سارے جانتے ہو کہ یہ روزہ ام کلثوم کے پاس اپنی شہزادی کے پاس میرے مولا نے افطار فرمایا. ایک فقرہ میں دست بستہ کہتا ہوں صاحب دربار کو گواہ بنا کر. میں کسی کی تردید میں نہیں کہتا، کسی کی مخالفت میں نہیں کہتا، کسی کی مخالفت کی میری اوقات نہیں. میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، جناب زہرا کا وکیل ہوں. میں کسی کی تردید میں نہیں، پہلے میں کوئی بعد میں مخالفتیں کرتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں کہا ہے، کسی کو نہیں کہہ رہا. صرف ایک فقرہ کہہ رہا ہوں. کوشش کیا کرو بیوی ام کلثوم کو علی کی بے اولاد بیٹی نہ کہا کرو. یہ توہین ہے اس گھر کی. اس کا نام تھا زینب صغرا اور کنیت تھی ام کلثوم. ام کلثوم کا مطلب ہے کلثوم کی ماں. کلثوم کی ماں اگر نام ہو تو وہ بے اولاد نہیں ہوتی. دو چیزیں سامنے رکھی، دودھ اور نمک. علی علیہ السلام نے نمک رکھ لیا، فرمایا دودھ سنبھال کے رکھ، ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا. ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان.
مجھے شربت پلانا پڑا. ہائے کر لو گے جو تمہاری اپنی مرضی ہے. میں بڑا رویا تھا جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی. ساری اولاد کھڑی تھی علی کی. جب زخمی ہوا نا میرا مولا, ساری اولاد کھڑی تھی. ایک ایک کا چہرہ دیکھتے دیکھتے علی کی نظر عباس پہ رکی. عباس میرے قاتل کو شربت پلاؤ. غازی کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا. عباس کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا. میں کائنات قربان کروں. سوچ سکتے ہو جب غازی گھر گیا ہوگا کہ بہن زینب مجھے شربت بنا کے دے, زینب نے پوچھا ہوگا کس سے پلانا ہے, عباس کی آواز آئی ہوگی بابا کا قاتل پیاسا ہے, بابا نے مجھے حکم دیا ہے عباس اپنے ہاتھوں سے. ہائے کریم, ہائے کریم. کل کی رات کی ایک روایت پڑھتا ہوں. جو کل کی رات گزری ہے جب امن تھا علی کی بیٹیوں کے گھر. آج کا دن تو بڑا بے چینی سے گزرا ہے. تم نے افطار کیا ہے, سحری کا انتظار کر رہے ہو. علی کی بیٹیاں بس نمک چکھ لیتی تھی روزہ ہوتا, نہ روزہ چھوڑ سکتی تھی نہ بابا کا غم چھوڑ سکتی. فکرہ پڑھتا ہوں میں, فکرہ لے کے فکرے پر کوشش کرنا کہ تمہارے آنسو آ جائیں. آنسو نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا. بھائی عمران شاہ جی میں نے مقتل میں پڑھا ہے, سارا دن برقعے کے اندر پردے کے پیچھے اپنے گھر میں باپ کو چھپ چھپ کے دیکھتی رہی. کوئی تو سمجھے گا میرا فکرہ. سارا دن بی بی زینب برقعے کے اندر پردے کے پیچھے, گھر کے اندر برقعے کے اندر پردے کے پیچھے, برقعے کے اندر پردے کے پیچھے. کبھی کبھی عباس سے پوچھ لیتی تھی بچ تو جائے گا میرا بابا, بچ تو جائے گا. آج کے دن کا واقعہ علماء پڑھتے ہیں. علی کی آنکھیں بند ہیں, کافی دیر چھپ کے دیکھتی رہی. عباس سے پوچھتی ہے آ جاؤں میں. عباس نے فرمایا اپنا گھر ہے, چار دیواری ہے, دروازے بند ہیں. آج باپ کے سامنے آئی, کافی دیر علی کا چہرہ دیکھتی رہی. بابا میرے مولا نے آنکھیں نہیں کھولی, قسمت کی ماری قریب بیٹھ گئی. موت کی ختم ہوئی ہوئی بی بی زینب, قسمت نہیں علی کی بیٹی, کبھی ماں کو پٹیاں باندھتی رہی ہے. باپ کا زخمی سر میری شہزادی نے اپنی جھولی میں رکھو. چہرے کو دیکھ کے ایک فکرہ کا دیکھ کے کہتی ہے بابا ساری زندگی تیری خواہش تھی میں تیرے سامنے آ کے باتیں کروں. بابا میں شرم کے مارے سامنے آ نہیں سکی. بابا پردیس میں مجھے جدائی نظر آ رہی ہے, آنکھیں کھول, میری خواہش ہے مجھ سے کچھ باتیں کر. بابا آج میرا دل کرتا ہے آنکھیں کھول, آنکھیں کھول. علی نے آنکھیں کھول کے جو فکرہ کہا ہے وہ فکرہ سنو گے. آنکھیں کھول کے کہو میری لائق بچی, میری ایک آخری خواہش ہے پوری کرے گی. آواز دارین کا والی بابا تو حکم کر, زینب کی جان واری تجھ پر. آواز زینب ایک دفعہ مجھے صرف چل کے دکھا دے, تو چلتی کیسے. ادھر بی بی زینب نے چلنا شروع کیا. آواز حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو, حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو. چیخے مار مار کے میرا مولا حیدر کرار رویا. علی کے قریب آ کے حسن کہتے بابا چیخے مار کے کیوں روتے ہو. آواز روتا ہے اس لیے ہوں جو علی جیسے باپ کے سامنے اپنے گھر کے اندر نہیں چل سکتی. 9 لاکھ شرابیوں کے مجمع میں شام کا بازار ہوگا, زینب عالیہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں, بال کھلے ہوئے, اور کائنات ختم کیوں نہ ہو گئی. بے غیرت شراب پی رہے تھے, ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے تھے. آواز آتی تھی تماشا دیکھو حیدر کرار کی بیٹیاں. جب کہوں گا پھر زیارت آئی. حیدر کرار کی بیٹیاں, شاہ ابرار کی بیٹیاں. آج بابا لیتا ہے, کل 7 نماز میں تھا. کل کی رات قبلہ لیلۃ القدر کا آغاز. مومنوں کے گھروں میں بڑی عبادت ہوتی ہے تو امیر المومنین کا گھر تھا. جنہیں لیلۃ القدر کی عبادت معلوم ہے, جو اس سے مستفید ہوتے ہیں, ان خوش نصیبوں سے میری التماس سے وہ میری حمایت کریں گے. علی کی بیٹیاں قرآن سر پہ رکھ کے بے کہ یا اللہ
ہائے علی ہائے علی. میں کہا یا اللہ، میں کہا یا اللہ، کہ یا اللہ. یہ کس رات کی بات کر رہا ہوں؟ دوسری رات. یہ جڑی کل قبلہ جی گزر گئی ہے، جناب امام زمان تو بستہ رکھیں صحت، یہ جو گزر گئی ہے رات، یہ صبح علی کو ضربت رہی، عبادت ہو رہی، لیلۃ القادر کی پہلی رات. اچانک علی کے دروازے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی. گھوڑا چلے تو ٹاپوں کی آواز آتی ہے، تلوار نکلے تو آواز ہوتی ہے. آواز سننے کے بعد عباس نے مسلح چھوڑا، بجلی کی رفتار سے غازی دروازے تک پہنچا تھا. علی کی آواز، عباس ٹھہر جاؤ. میں نے یہ 2 سال پہلے فکرہ پڑھا تھا لاہور میں، ایک سید نے ایک لفظ کہا تھا، وہ یہیں لکھا گیا. وہ بیچ میں سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا علامہ صاحب علی بھی عباس کو روکتا رہا. آج رقم علی بھی عباس کو روک دو. غازی کو روک کر میرا مولا باہر نکلا. جیسے میرے مولا نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں؟ 4 گھوڑے سوار کھڑے، انہوں نے نقابیں کی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں، اور وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے. ایک ہاتھ سے گھوڑے کی رکابیں پکڑی ہوئی، دوسرے ہاتھ میں تلواریں علم بنائی ہوئی، اور چہرے پہ نقاب. علی نے فرمایا کون؟ انہوں نے پھرتی سے زین چھوڑی، تلواریں نیاموں میں ڈالی، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. کسی نے ہاتھ چومو، کسی نے پاؤں چومے. پہلے کی آواز مولا میں عبداللہ ابن عفیف علی کا صحابی تھا. دوسرے کی آواز مولا میں حذیفہ یمانی. تیسرے کی آواز مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر. علی فرماتے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہو؟ آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہے ہو؟ یہ اگلا فکرہ یاد رکھنا، علی کی شہادت میں تمہیں ہمیشہ یاد رہے. عبداللہ ابن عفیف مولا کا صحابی، وہ کہتا ہے مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے. مولا ہم نے پوچھا خضاب کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا اب یہ داڑھی خون سے خضاب ہو. مولا آپ نے ممبر سے پوچھا آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ ہم نے کہا مولا 18 ہو گئی. آپ نے فرمایا زیادہ دن گزر گئے، تھوڑے رہ گئے. مولا امام حسن کو وصیت کیوں لکھوائی؟ مولا ہم نے تہیہ کیا ہے کہ امام زمانہ کی جان کو خطرہ ہو، ہم پہ آرام حرام ہے. مولا تو گھر میں رہے، ہم پہرا دیں. مولا تو مسجد میں رہے، ہم پہرا دیں. کس کی مجال ہمارے جیسے نوکروں کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے مولا تک پہنچے. علی نے چاروں کو پیار کر کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم اپنے امام سے غافل نہیں ہو، تم نے اپنے امام سے پیار کیا، لیکن میرا حکم یہ ہے کہ گھروں میں چلے جاؤ اور مجھے خدا پہ چھوڑو. جب حکم کا لفظ آیا تو حذیفہ کہتے ہیں ہمارا بدن کانپنے لگا. ہم سمجھ گئے کہ اب رکنا حرام ہے کیونکہ علی نے حکم دیا ہے. حذیفہ کہتے ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے روتے روتے پیچھے ہٹنے لگے، علی کے چہرے کو دیکھتے رہے. وہ کہتے ہیں میں علی کو دیکھتا تھا، روتا تھا. علی کا ہاتھ کہتے ہیں قیامت تک مجھے نہیں بھولے گا. جب علی نے خدا حافظ کہنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، ہمیں خدا حافظ کہا. حذیفہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں آیا، میں نے اپنی تلوار کو زمین پہ پھینکا، میں زمین پر بیٹھ کر پچھاڑے کھا کے رونے لگا. میرے رونے کی آواز سن کر میری بیوی قریب آئی، قریب آ کے کہتی ہے حذیفہ ہوش کر، تو علی کا سپاہی ہے. کیا علی کے سپاہی بھی روتے ہوئے اچھے لگتے؟ کہتے بیوی روؤں نہ تو کیا کروں، زمانہ دشمن ہے، علی نے وصیت لکھوا دی ہے، میں پہرا دینے گیا تھا، علی نے خدمت قبول نہیں کی، علی نے نوکری قبول نہیں کی، علی نے حکم دیا گھروں کو چلے جاؤ. حذیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی. میں تھوڑی دیر سویا تھا کہ میری بیوی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جھنجھوڑ کے کہتی حذیفہ جاگ، سن یہ شور کیسا. حذیفہ کہتا اب جو میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المومن، لوگوں امیر مارا گیا، زینب و کلثوم یتیم، ماتم علی.